بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 85۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، باب پنجم اطلاق و تقیید کے بارے میں ہے۔ کبھی کبھار کلام کو مطلق لایا جاتا ہے، کلام میں فقط مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ان دو کے علاوہ کوئی اور چیز بھی کلام میں پائی جاتی ہے جنہیں قید کہا جاتا ہے، اور جب بھی کلام میں کوئی قید ہو تو اس کلام کو مقید کہا جاتا ہے۔ 7 ابحاث اس بات سے پہلے ہو چکے ہیں، آج بحث ثامن ہے۔ کبھی کبھار کلام کی تقیید شرط کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ المبحث الثامن فی تقیید بالشرط، فرماتے ہیں یوں تو ادوات الشرط کافی زیادہ ہیں، البتہ ہم یہاں اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان، اذا اور لو سے ہی بحث کریں گے۔ یعنی اور بھی کافی سارے ادوات ہیں کہ جو ادوات شرط ہیں، لیکن ہم یہاں فقط ان، اذا اور لو سے بحث کریں گے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو وضع کسی اور معنی کے لیے ہوتے ہیں، مثلا استفہام کے لیے وضع ہوتے ہیں، اینا، متا وغیرہ، جو کبھی کبھار شرط کا معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض اور بھی ہیں، البتہ اغراض بلاغی ہم جن سے حاصل کر سکتے ہیں وہ ان، اذا اور لو ہیں۔ ان اور اذا مستقبل کے ساتھ خاص ہیں، اور لو ماضی کے ساتھ خاص ہے۔ ان تب استعمال ہوتا ہے جب مستقبل میں اس چیز کے واقع ہونے کا یقین نہ ہو، اسی وجہ سے نادر الوقوع چیزوں کے بارے میں بات ہو تو اکثر ان کا استعمال ہوتا ہے، اور اذا تب استعمال کیا جاتا ہے جب مستقبل میں واقع ہونے کا یقین ہو، اسی وجہ سے ان کے بعد فعل مضارع کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ اذا کے بعد فعل ماضی کا استعمال ہوتا ہے، گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ یعنی مستقبل میں اگر کسی واقعے کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں یقین نہ ہو تو وہاں پر ہم استعمال کریں گے ان کو بطور شرط، بطور حرف شرط، اور اس کے بعد ہم فعل مضارع کو لے کر آئیں گے۔ لیکن اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ کام مستقبل میں ہوگا یا نہ ہوگا تو وہاں پر ہم اذا کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد فعل ماضی کو لائیں گے، گویا کہ وہ کام سمجھیں کہ ہو چکا ہے۔ لو عام طور پر ماضی کے ساتھ خاص ہے، اور جس شرط کے ماضی کو مرتفع ہونے، وجود میں نہ آنے کی یقین ہو اس پر آتا ہے۔ پس جب شرط وجود میں نہیں آیا ہے تو جزا بھی منتفی ہوتا ہے۔ یعنی لو ایک ایسے مقام پر استعمال ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو شرط آ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ واقع نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اچھا، جب وہ واقع نہیں ہوا تو اس کا جزا بھی لازم سی بات ہے کہ نہیں آئے گی۔ یعنی شرط یہ بتاتا ہے کہ جو شرط ہے یہ منتفی ہے، اور جب شرط منتفی ہے تو جزا بھی لازم سی بات ہے کہ منتفی ہے۔ المبحث الثامن فی تقیید بالشرط، بحث ثامن اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام کو ادوات الشرط میں سے کسی نہ کسی حرف شرط، ادوات شرط کے ذریعے سے مقید کیا جاتا ہے۔ التقیید به یکون لاغراض التي تؤدیها معانی ادوات الشرط كالزمان في متى وأيان، والمكان في أين وأن وحيثما، والحال في كيفما، واستيفاء ذلك وتحقيق الفرق بين تلك الأدوات يذكر في علم النحو۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کلام کو ادوات الشرط کے ذریعے سے مقید کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ بعض اغراض بلاغی کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ادوات الشرط میں سے بعض اسماء ہیں اور بعض حروف ہیں، مثلا ان، اذا، لو، یہ حروف ہیں،
لیکن ان کے علاوہ اینا ہے، مثلا انا ہے، حیثما ہے، کیفما ہے، جتنی بھی ہے، من ہے، ما ہے، تو یہ سب کے سب اسما ہیں۔ ان بارے میں استفہام میں بھی بحث گزر گئی، استفہام کے بحث میں بھی ان کے بارے میں کافی تفصیل سے بحث گزر گئی ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، اور جب متکلم وہ معنی سامع تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس غرض کے تحت ان کو کلام میں لایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا متا ہے، ایانہ ہے، یہ زمان کے لیے ہے۔ اسی طرح مثلا اینا ہے، یہ مکان کے لیے ہے، اور باقی جتنی بھی ہے انا اور حیثما ہے، اور حال یعنی حالت و کیفیت بتانے کے لیے کیفما ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے ان سے کوئی بحث نہیں کی ہے، فقط اتنا کہا ہے کہ اس بارے میں جو بحث ہوتا ہے وہ علم النحو میں ہوتا ہے، اور یہاں پر صاحب کتاب نے کوئی بحث نہیں کی ہے۔ ایک تو یہ کہ خود استفہام کے بحث میں تفصیل سے ان سے متعلق بحث گزر چکی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو یعنی فصاحت اور بلاغت، جو بلاغت کے ظریف نکات ہیں، جو بلاغت جو پیدا کی جاتی ہے کلام میں، اور مختلف قسم کے معنی لیے جاتے ہیں، وہ ہم لے سکتے ہیں ان اذا اور لو کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ اصل میں ہے استفہام، اسماء ادوات استفہام ہیں اکثر ان میں سے، اور وہاں پر ان سے بحث بھی ہو گئی ہے کہ کون کون سے بلاغی نکات ہیں کہ جو ان سے لیے جاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يُفَرَّقُ هُنَا بَيْنَ إِنْ وَإِذَا وَلَوْ لِاخْتِصَاصِهَا بِمَزَايَا تُعَدُّ مِنْ وُجُوهِ الْبَلَاغَةِ۔ اب باقیوں میں اور ان، اذا اور لو میں صاحب کتاب نے ایک فرق کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ان، اذا اور لو جو ہے اس میں کافی سارے یعنی بلاغی نکات ہیں، ظریف نکات ہم ان کے ذریعے سے لے سکتے ہیں، کلام کو بلیغ بنا سکتے ہیں، کلام کو پر اثر اور اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں، مختلف قسم کے معانی ہم ان سے لے سکتے ہیں۔ لہٰذا اوپر والوں میں اور ان میں فرق ہے۔ آپ آسانی سے اس بات کو سمجھیں کہ جو اوپر جتنی بھی ہیں یہ اصل میں وضع کیے گئے تھے استفہام کے لیے، اور استفہام میں اس بارے میں تفصیل سے بحث ہو بھی چکی ہے۔ اب اگر یہ مثلا شرط کے معنی میں آتے ہیں تو یہ ان کا خود معنی ثانوی ہے، معنی اولی نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ کہیں پر شرط کا معنی دے تو بس اس سے زیادہ ہم پھر اس سے اور بلاغی نکات، وہ ظریف نکات حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ان ہے، اذا ہے، لو ہے، مثلا یہ شرط کا معنی دیتے ہیں، اور ان سے ہم اور بھی اس کے علاوہ بھی باقی بھی معنی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تینوں کا یعنی ان تینوں کو وضع ہی شرط کے لیے کیا گیا ہے، اور کبھی کبھار اپنے اصل سے نکل کر کوئی اور معنی بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ علم اس لیے ہی تو پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ کون کون سے الفاظ عربی ہیں، کون کون سے عربی ترکیبیں ہیں کہ جن کا اصل معنی کیا ہے، جس معنی کے لیے ان کو وضع کیے گئے ہیں، اور متکلم ان سے اور کون کون سے معنی لے سکتا ہے۔ الفرق بین ان و اذا و لو، پھر ان تینوں میں بھی فرق ہے، ان اور اذا استقبال کے لیے ہیں، اور لو ماضی کے لیے ہیں۔ الاصل استعمال ان و اذا الشرطیتان فی المستقبل بخلاف لو الشرطیہ فإن الاصل فیہا ان تستعمل فی الماضی۔ فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ ان، اذا، یہ جو دونوں حروف شرط ہیں یہ مستقبل کے لیے ہے، یہ ہم مستقبل کے لیے استعمال کریں گے، اور جو لو ہے یہ ماضی میں اگر کوئی کام ہوا ہو تو مثلا ماضی میں اگر ہم وہ شرط کا معنی لے رہے ہوں تو وہاں پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے۔ والفرق بین ان و اذا، پھر ان اور اذا میں بھی، ان دونوں میں بھی آپس میں بھی فرق ہے، خلاصے میں آسانی سے بتایا گیا ہے۔ ان الاصل عدم جزم وقطع المتکلم بوقوع الشرط في المستقبل
مع إن ومن ثم كثر أن تستعمل إن في الأحوال التي يندر وقوعها وكثر أن يتلوها لفظ المضارع لاحتمال الشك في وقوعه. فرماتے ہیں کہ ان کو تب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب مثلا متکلم کو اس شرط اور اس واقعے کے وجود میں آنے کے بارے میں کوئی قطع نہ ہو، کوئی یقین نہ ہو سکتا ہے وجود میں آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے. یعنی اکثر ان وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی حالت کا، کسی واقعے کا واقع ہونا کم ہو، نادر ہو. بالعموم ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے ان کے بعد لفظ مضارع یعنی فعل مضارع کو لایا جاتا ہے، اس احتمال کی بنا پر کہ ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے اور ہو سکتا ہے یہ کام نہ ہو جائے. بخلاف اذا، لیکن اذا کے خلاف، فتستعمل بحسب اصلها في كل ما يقطع المتكلم بوقوعه في المستقبل، ومن اجل هذا تستعمل اذا في الاحوال الكثيرة الوقوع غالبا، وقد يتلوها الماضي لدلالتها على الوقوع والحصول قطعا. لیکن اذا میں ایسا ہے، اذا میں اصل یہ ہے کہ اذا کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی واقعے نے تو مستقبل میں ہونا ہے، لیکن متکلم کو قطع ہے، یقین ہے کہ یہ واقعہ مستقبل میں رونما ہوگا، کنفرم، اور اسی وجہ سے اذا کو بالعموم وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جو واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں نا جو مستقبل میں روٹین میں ہوتی رہتی ہیں مثلا، یا ایسی چیزیں جس کے بارے میں متکلم کو یقین ہے کہ یہ تو کنفرم ہوگا مستقبل میں، اور اسی وجہ سے اذا کے بعد فعل ماضی کو لایا جاتا ہے تاکہ یہ بتائیں کہ یہ کام تو بس ہو چکا ہے سمجھو، اگرچہ اس کام نے مستقبل میں ہونا ہے. اب یہ دیکھو نا، یہ غرض بلاغی ہے کہ فعل ماضی کو لایا جاتا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ گویا یہ کام تو بس ہو چکا ہے، آپ یہ سمجھو کہ یہ کام تو ہو چکا ہے حالانکہ ہوا نہیں ہوتا. قوله تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ پس جب انہیں آسائش حاصل ہوتی تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر برا زمانہ آتا، کوئی مصیبت ان پر آتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدشگونی ٹھہراتے. یا طیرو وہی طیرہ ہے، بدشگونی کرتے کہ یہ تو موسیٰ کی وجہ سے آیا ہے ہمارے اوپر. اب یہاں پر دونوں الفاظ کا استعمال ہے، اذا کا بھی استعمال ہے اور ان کا بھی استعمال ہے. فَلِكَوْنِ مَجِيءِ الْحَسَنَةِ مِنْهُ تَعَالَى مُحَقَّقًا ذُكِرَ هُوَ مَعَ الْمَاضِي وَإِذَا وَإِنَّمَا كَانَ مَا ذُكِرَ مُحَقَّقًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مُطْلَقُ الْحَسَنَةِ الشَّامِلِ لِأَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْ خَصْبٍ وَرَخَاءٍ وَكَثْرَةِ أَوْلَادٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ التَّعْرِيفِ بِأَلْ الْجِنْسِيَّةِ في لفظة الجنس، ولكون مجيء السيئة نادرا ذكر هو مع المضارع وإنما كان ما ذكر نادرا لأن المراد بها نوع قليل وهو جدب وبلاء كما يفهم من التنكير في سيئة الدال على التقليل. یہ مکمل وضاحت اس آیت کے بارے میں ہے. بات آسان ہے، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، فقط یہی بتایا ہے کہ دیکھیں اس ایک ہی آیت میں خداوند تبارک و تعالی نے اذا کو بھی لے کر آئے ہیں اور ان بھی لے کر آئے ہیں. اذا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی آیا ہوا ہے، جبکہ ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع آیا ہوا ہے. کیوں؟ اذا کے بعد وہی نا روٹین میں جو چیزیں مستقبل میں ہمیں یقین ہے کہ ان چیزوں نے تو ہونا ہے،
اور ان کے بعد مضارع کو لے کر آئے ہیں. کیوں؟ ایسی چیزیں کہ جو کم واقع ہوتی ہیں، نادر الوقوع ہوتی ہیں، جن کا ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہوتا. مثلا الحسنہ کے اوپر الف لام کو لے کر آئے ہیں، الف لام جنس کو لے کر آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر مطلق حسنہ مراد ہیں، خدا کی طرف سے کوئی بھی ایسی نعمت جو خدا کی طرف سے انسان کو ملے. اب لازم سی بات ہے انسان کو تو مستقبل میں حال میں خدا کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ملتی رہتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تصبہ سیئۃ کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے اوپر الف لام کو نہیں لے کر آیا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ کیوں سیئات یعنی خدا کی طرف سے مصیبت انسان کے اوپر بہت کم واقع ہوتی ہے. اب اس عبارت میں یہی بات ہے. تو ہمارا جو شاید مثال ہے وہ یہی ہے کہ اذا یہاں پر آیا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ روٹین میں خدا کی طرف سے جو حسنات ہیں وہ ملتے ہیں. اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب انہیں آسائش حاصل ہوتی. اب آسائش تو حاصل ہوتی رہتی ہے نا، آسائش تو مصیبت نہ ہو تو آسائش ہی آسائش ہے. تو قالوا لنا هذه، تو کہتے تو ہماری وجہ سے ہے، یہ تو ہماری وجہ سے ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے، فرعون نے جو موسیٰ کے خلاف پروپیگنڈے کیے تھے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان پر کوئی مصیبت آتی، تو یہاں پر ان کا استعمال ہے اور تُصِبْهُمْ کہا گیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے، یقین نہیں ہے، لیکن حسنہ یعنی خدا کی طرف سے کسی نعمت کا ملنا یہ تو یقینی ہے، یہ تو ملتا رہتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، تو وہ پھر بدشگونی کرتے کہ یہ تو موسیٰ کی طرف سے آیا ہے اور جو موسیٰ کے ساتھی ہیں ان کی طرف سے آیا ہے. تو یہاں پر جو حسنہ کی بات ہے کہ نعمت کی بات ہے، یہ تو اس کے لیے یہاں پر لفظ ماضی کا استعمال کیا گیا ہے اور اذا کا استعمال کیا ہے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو محقق ہے، خدا کی طرف سے ملتا رہتا ہے اور اس میں تمام کے تمام نعمات شامل ہیں، کیونکہ الف لام کا ذکر ہے نا. مثلا زمین کا سرسبز ہونا، خضب، اسی طرح مثلا رزق کی کشادگی، رخاء، رزق کی کشادگی، یا مثلا اولاد کی کثرت، تو یہ سب کے سب اس میں شامل ہے. حتیٰ کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی تو خدا کی نعمت ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. کما یفہم من التعریف بال الجنسیہ، اس کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ یہ جو لفظ الحسنہ ہے اس کے اوپر ال آیا ہوا ہے، اس کے اوپر آیا ہوا ہے ال، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطلق نعمت مراد ہے. لیکن جہاں تک سیئات کی بات ہے تو سیئات تو خدا کی طرف سے کم آتے ہیں اور وہاں پر مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ان کو لایا گیا ہے. اور ایسا کیونکہ کم ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے. مثلا خدا کی طرف سے کوئی بلا آئے، کوئی مصیبت آئے تو ایسا کم ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر سیئہ کو نکرہ لے کر آئے ہیں. جدب کا معنی ہے یعنی قحط، خشک سالی. تو قحط ہو یا کوئی بھی مثلا بلا ہو، بلا کوئی بھی بلا ہو، یعنی کوئی بھی مصیبت ہو خدا کی طرف سے، تو انسان کم خدا کی طرف سے مصیبت کا شکار ہوتا ہے، اس خدا کی نعمتیں انسان کے اوپر زیادہ ہیں. ولو لشرط في الماضي غالبا مع الجزم والقطع بانتفائه فيلزم انتفاء الجزاء على أن الجزاء لو وجد الشرط، ويجب كون جملتيها فعليتين ماضيتين نحو. فرماتے ہیں کہ جو شرط ہے، جو لو ہے، یہ ماضی یعنی یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے. جب ماضی میں ہم شرط اور جزا کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے. ساتھ یہ کہ یہ لو یہ بتاتا ہے کہ یہ بات یقینی ہے، قطعی ہے کہ شرط واقع نہیں ہوا، شرط منتفی ہے، بس اس وجہ سے جزا بھی منتفی ہے. اب لازم سی بات ہے جب شرط واقع نہیں ہوا تو جزا کہاں سے آئے گا؟ علی ان الجزاء
لو وجد شرط، یعنی جزا تب ہی تو واقع ہوتا جب شرط واقع ہوتا. شرط واقع نہیں ہوا ہے، منتفی ہے، تو جزا بھی منتفی ہے. اور لازمی ہے کہ جملہ شرطیہ اور جملہ فعلیہ دونوں جملے ماضی ہوں، کیونکہ قطع ہے، یقین ہے یہاں پر کہ ایسا نہیں ہوا. مثلا لو اتقنت عملك لبلغت عملك، لو اتقنت عملك لبلغت عملك، تیرا عمل اگر مضبوط بنیاد پر ہوتا تو اپنے خواہش و حاجت کو پا لیتا. اب یہاں پر لو اتقنتا، لو کا استعمال ہے. تیرا عمل اگر مضبوط بنیاد پر ہوتا، تو اگر مستحکم طریقے سے عمل کرتا، سنجیدگی سے آگے بڑھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے. اور جب ایسا نہیں ہوا ہے تو وہ جو خواہش لبلغتا عملک، یعنی وہ جو خواہش ہے، جو اس کی امید ہے، اس کو بھی اس نے پایا نہیں ہے. تو اس لیے لو کو لے کر آئے ہیں. لو نے یہ بتایا ہے، یہ دیکھیں دونوں جملے ماضی ہیں، اور لو نے یہ بتایا ہے لو اتقنت عملک، یعنی شرط واقع نہیں ہوا ہے. جب نہیں ہوا ہے تو جزا بھی واقع نہیں ہوا. اگر تیرا عمل اگر مضبوط بنیاد پر ہوتا تو اپنے خواہش و حاجت کو پا لیتا. کیا مطلب؟ یعنی تو نے مضبوطی سے، استحکام سے، تسلسل سے عمل کو جاری نہیں رکھا، اور تجھے اپنی خواہش اور حاجت اور جو تیری امید تھی وہ بھی تجھے نہیں ملی. اور تو سمجھ لو حرف و امتناع امتناع، یہ اس کو حرف امتناع بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ یہی بتاتا ہے کہ ممتنع ہے، شرط واقع نہیں ہوا ہے، بس جزا بھی ممتنع ہے، یہ بتاتا ہے. وَقَقَوْلِهِ تعالیٰ، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. لو کان، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 ہے. لو کان فیہما، اگر یعنی آسمان و زمین میں اگر کوئی اور، فیہما آلہۃ اگر زیادہ خدا ہوتے، الا اللہ خدا کے علاوہ، یعنی اگر ایک خدا کے علاوہ زیادہ خدا ہوتے، 2 ہوتے، 3 ہوتے، لفسدتا تو فساد برپا ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے، کیونکہ شرط واقع ہی نہیں ہوا. وَنَحْوُ لَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ أَيْ انْتَفَتْ الْهِدَایَةُ إِيَّاكُمْ بِسَبَبِ انتفاء مشیئته لها. وَلَوْ شَاءَ، اگر خدا چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ تو آپ سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن خدا نہیں چاہتا. کیا مطلب؟ یعنی خدا نہیں چاہتا کہ جبراً سب کے سب کو ہدایت دے دے. بس مشیت نہیں ہے، شرط نہیں ہے، بس لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ یعنی جزا بھی واقع نہیں ہوئی. مشیت منتفی ہے تو جزا بھی ممتنع ہے، منتفی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.